پھولوں کو اس طرح سے جو ملا کریں گے لوگ، خوشبو کی بوند بوند کو ترسا کریں گے لوگ۔ سوچتی ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے، بندوق اٹھتی ہے گولی چلتی ہے، گولی چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ گولی جسم کی آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے۔ صدر علی وقار، جب قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، قاتل کہلائے غازی اور مقتول کہلائے شہید۔ یہ پرندے کس کی مدد کو آئیں، قاتل کی یا مقتول کی؟ کنکر کس پر گرائیں، قاتل پہ یا مقتول پہ؟ ہاں صدر علی وقار، اسی لیے پرندے نہیں آتے، کنکر نہیں گراتے۔ مفلس شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے، مفلس شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے، ورنہ دنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ہے اثار و اخوت مدینے جیسی، اب کہاں ہے اثار و اخوت مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ صدر علی وقار، آج سے ٹھیک 9 سال قبل 16 دسمبر 2014 کا وہ سیاہ دن کس کو یاد نہیں کہ جب ملک کے شہر پشاور میں خونی داستان رقم کی گئی، چھوٹے بڑے بزرگ ہر ایک کے دماغ پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ گئی۔ اس قیامت کو بیان کرنے کی نہ مجھ میں سکت ہے اور نہ میرا قلب اس کا احاطہ کر سکتا ہے، کیونکہ کہیں تو بندوق کی نالیوں کے شعلے قوت بصارت کو چندیا رہے تھے، کہیں گولیوں کی تھرتھراہٹ قوت بصارت کو کھیرا کر رہی تھی، کہیں آہو بقا کا عالم بھرپا تھا تو کہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کا راگ الاپنے والے معصوم بچوں کے منہ سے نوحے نکل رہے تھے، کہیں بستے بکھرے تھے تو کہیں کتابیں، کچھ بچے شہادت پا چکے تھے اور کچھ بچے زخموں سے چور تھے۔ وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی وہ عبادت نہیں بھولے۔ بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا جب مائیں اپنے جگر سے لپٹ کر رو رہی تھیں، باپ اپنے گوشوں سے لپٹ کر دھاڑے مار رہے تھے، بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھ کر بات کرنے کی ضد کر رہی تھی، گویا ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے، ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے جو لڑتے تھے باغ میں جھولوں کے لیے۔ نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے، اب کیسے جگائیں ان کو اسکولوں کے لیے۔ صدر ذی وقار، یہ وہ دن تھا جب ہم نے ارض پاکستان کے پھولوں کو مسلتے ہوئے دیکھا، یہ وہ دن تھا جب ماؤں نے اپنے لالوں، اپنے جگر کے گوشوں کو اپنے سینے سے بچھڑتے دیکھا، یہ وہ دن تھا جب چھوٹے چھوٹے تاروں نے بارود کی بو پہلی دفعہ سونگھی تھی، یہ وہ دن تھا جو ان کا آخری دن تھا، یہ دن دراصل ان کی فتح کا دن تھا، میرا اور آپ سب کا دشمن خون کی ہولی کے بعد شاید یہ بھول چکا تھا، قاتل نے کس صفائی سے دوئی ہے آستینیں، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ میری قوم کے دشمنوں، معصوموں کو ابدی نیس لانے والوں، ماؤں کے جگر چھلنی کرنے والوں، بہنوں کو خون کے آنسو رلانے والوں، بزرگوں کے سہارے چھیننے والوں، تم نے ایک پرنسپل کو مارا، یہاں لاکھوں پرنسپل پیدا ہوں گے، تم نے 11 اساتذہ کو مارا، یہاں بے شمار اساتذہ پیدا ہوں گے، تم نے چند سپاہیوں کو مارا، یہاں سپاہیوں کا سیلاب آئے گا، تم نے ایک تیمور کو مارا، یہاں لاکھوں تیمور پیدا ہوں گے، تم نے ایک وقار کو مارا، یہاں لاکھوں وقار پیدا ہوں گے، تم نے ایک مسلمان کو مارا، یہاں لاکھوں مسلمان پیدا ہوں گے، تم نے ایک عزیر کو مارا، یہاں لاکھوں عزیر پیدا ہوں گے، کیونکہ دورے قضا بھی آئے گا قاتل قضا کے بعد، دورے قضا بھی آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔
دشمنوں تم نے دیکھا نہیں تمہارا نام خاک میں مل گیا ہے، تم جہنم کا ایندھن بن چکے ہو، تمہارا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ تم ہماری کتنی درسگاہیں تباہ کرو گے، ہم سے کتنی کتابیں چھینو گے، ہمارے قلم کب تک توڑو گے، تمہاری سازشیں ہمارے ارادوں سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ آخر میں پاک آرمی اور APS کے بچوں کو سلام پیش کروں گی۔ محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں، محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں، وفا کے دل نشیں قصے تمہارے نام کرتی ہوں۔ سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، تر و تازہ وہ گلدستے تمہارے نام کرتی ہوں۔ کہا ہے باپ نے اب چوم کر اس دیس کی مٹی، کہا ہے باپ نے اب چوم کر اس دیس کی مٹی، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتا ہوں۔